تحریک انصاف نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت بانی سے ملاقات سے مشروط کر دی۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ تمام ممبران نے فیصلہ کیا کہ سلامتی کمیٹی میٹنگ میں اس وقت تک شرکت نہیں کریں گے جب تک پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ فیصلے پر عمر ایوب، گوہر خان، زرتاج گل، ہمایوں محمد، اسد کیسر، علی محمد خان، شبلی فراز اور علی ظفر شریک ہوں گے۔ حامد رضا، اون عباس بپی، زبیر خان، بشیر خان، ثناء اللہ مستی خیل اور عامر ڈوگر کے نام بھی اسپیکر کو بھجوائے گئے ہیں۔ عالمی برادری افغانستان سے ہمسایہ ممالک میں ہونے والی دہشت گردی روکنے میں کردار ادا کرے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایک مسافر ٹرین پر بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے حملے کو اجاگر کیا۔ پاکستانی مندوب نے کہا پاکستانی اسپیشل فورسز نے ایک جرأت مندانہ آپریشن میں 33 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ حملے کے دوران دہشت گردوں کا اپنے ہینڈلرز سے افغانستان میں مسلسل رابطہ تھا۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کی منصوبہ بندی اور ہدایات افغانستان سے دی گئیں۔ منیر اکرم نے یہ بھی کہا کہ ٹھوس شواہد ہیں، یہ حملہ ہمارے بنیادی مخالف نے اپنے افغان پراکسیز کے ذریعے کیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متفقہ حکمت عملی طے کرنے کا فیصلہ۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ان کیمرہ اجلاس بلایا۔ عسکری قیادت سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دے گی۔ تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر بھی مدعو ہیں۔ وفاقی کابینہ کے ارکان بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پاکستانی جہاں بھی مرتا ہے وہ ہمارے ملک کا نقصان ہے۔ ملک میں جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے۔ پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی رو کا ہاتھ ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر پورے ایوان کو آن بورڈ لینا چاہیے اور مشترکہ موقف آنا چاہیے۔ دہشت گردی کی جب بات آ جاتی ہے تو اس کو بڑا سیریسلی لے، اس میں یہ نہیں کون کس پہ تنقید کرتا۔ پاکستانی جہاں بھی مرتا ہے وہ پاکستان کا نقصان ہے، وہ چاہے عالم ہے یا کہ جاہل ہے، وہ پاکستان ہی کا نقصان ہے۔ اس میں ایک رائے لینی چاہیے اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہونے چاہیے۔ انڈیا کے ایجنسی تھرو آؤٹ ان پاکستان وہ دہشت گردی میں ملوث پایا گیا ہے۔ انڈیا نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر گھس کر کے بھی مارا ہے، ان کے ثبوت بھی تھے۔ ہمیں بڑا سیریسلی اس کو لینا چاہیے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان کیمرہ بریفنگ ضرور بلا لیں۔ ہم نے تو کہا تھا سارے آ جائے پارلیمنٹ کے سامنے، وہ صرف کمیٹی نہ ہو بٹ سارے میں نے اس کو آن بورڈ لے لیں۔ جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد بہت سے معاملات زیر غور ہیں۔ ہمیں زیادہ نقصان آستین کے سانپوں نے دیا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا سوشل میڈیا پر پاکستان کی بدنامی کی جا رہی ہے، کسی کو ملکی سالمیت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ پاکستان کے اندر آستین کے سانپ کون ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ پاکستان کے اندر ان کے جو سوشل میڈیا کی اس وقت بہت بڑی بڑی جو ہے وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان مشینوں سے جو فائر کیے گئے وہ پاکستان پر فائر کیے گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود غرضی کی انتہا ہے۔ ہم نے پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر، ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر، ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ، ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اس وقت پاکستان کی سالمیت کا ضامن ہے، جو پاکستان کو انٹیکٹ رکھنے کا ضامن ہے، پاک فوج کے پیچھے ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اور کوئی یہ کہنا کہ جی شہادتیں جو شہید ہوتا ہے ان کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی دشمن کی ایک سازش ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرے، جعفر ایکسپریس واقعے پر منفی پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد شیئر کرنے کا معاملہ۔ ایف آئی اے کی جانب سے گرفتار ملزم اور پی ٹی آئی کارکن حیدر سعید کو اسلام آباد کی جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزم کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے ملزم کو دوبارہ 20 مارچ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں مسلسل غیر حاضری پر پی ٹی آئی رہنما مراد سعید، حماد اظہر اور فاروق حبیب اشتہاری قرار۔
वासिक कय्यूम अब्बासी, राजा बशारत समेत मुतअद्दिद गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस PTI के 16 अफराद की दोबारा तलबी। PTI के अरकान को आज तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत को मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी करार दे दिया है। कहा है कि हुकूमत मुल्क में ज़रई शोबे की तरक्की और ज़रई पैदावार बढ़ाने के हवाले से तमाम सहूलियात मुहैया करे। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए मुल्क भर से नौजवान ज़रई मुहक्कीन की खदमात हासिल की जाएँ। वज़ीर आज़म ने गैर मयारी ज़रई बीज का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ जल्द अज जल्द सख्त कार्रवाई यकीन बनाने की हिदायत कर दी। शहरियार खान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 13वां इजलास। वफाकी वज़रा, नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC और आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के दौरान अहम शोबों बशमूल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल और गैस और बंदरगाहों और बहरी अमूर से मुतालिक अहम पॉलिसी मामलात पर तबादला ख्याल किया। कमेटी ने अहम तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए वाज़ेह हिकमत अमली मुरत्तिब की। SIFC के प्लेटफॉर्म से मौशी तरक्की के लिए नागुज़ीर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और सरमायाकारी में तेज़ी लाने के अज़्म का इजहार। आलमी बैंक की टीम की वज़ीर ख़जाना से इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए सरमायाकारी पर मुलाकात। एलामी के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के कौमी तरक्की और मालियाती प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हिस्सा है। आलमी बैंक पाकिस्तान में सेहत, तालीम, माहौलियाती इस्तेहकाम और पायदार तरक्की में $20 अरब की सरमायाकारी का आज़म रखता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, ये प्रोग्राम जामे इक़्तिसादी और मालियाती इस्लाहात का अहाता करता है। वज़ीर ख़जाना ने जोर दिया कि मालियाती, तिजारती और इस्लाहात के लिए एक जामे हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। माशी इस्तेहकाम के लिए कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का कहना है, महंगाई की शरह में कमी और ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए हारून अख्तर ने कहा, शरह सूद में मज़ीद कमी के लिए काम जारी है। मुआशी आशारिये मस्बत हैं। हुकूमती इक़दामात से कारोबारी तबके का एतमाद बहाल हुआ। मुस्तकबिल में 5 से 6% GDP ग्रोथ मुतवक्के है। मिनिस्टर ने हमें इंटरेस्ट रेट को 22% से, पॉलिसी रेट 22% से कम करके 12% दे दिया है और ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये और नीचे आएगा। IMF has appreciated a lot of things that this government has done in the last 1 year. So things are looking good. This is the time to come back and think of Pakistan as a place where you can invest, where you can secure your investment, and where you can get a good return. And I tell you, there is so much to be done in Pakistan. There is so much opportunity that is going to be created. We are a country of 250 million people.